بلدیہ مواد گوڑ ٹائر گودام میں بے قابو آگ تیسرے درجے کی قرار، 13 سے زائد فائر ٹینڈرز بجھانے کی کوشش، 20 گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ریسکیو ادارے، سیکیورٹی کے تمام ادارے بھی موجود، گودام میں پڑا 80% سامان جل گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کراچی والوں کے لیے بڑا ریلیف، پہلا ای چالان معاف، دوبارہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان ادا کرنا ہوگا۔ ای ٹکٹنگ سسٹم کے تحت 35 سرکاری گاڑیوں کا بھی چالان کیا گیا۔ سیٹ بیلٹ، جمپنگ، ریڈ لائٹس، کالے شیشوں، موبائل کے استعمال پر چالان ہوا۔ مراد علی شاہ نے آئی جی سے پہلے ای چالان کی تفصیلات طلب کی، کہا تمام شہریوں کے مساوی حقوق ہیں، قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ قانون کی پاسداری نہ کی تو چالان لازم، کراچی والوں کے 5,979 ای چالان کٹ گئے۔ سب سے زیادہ سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 3,258 چالان ہوئے۔ بغیر ہیلمٹ اور تیز رفتاری کرنے والے بھی شکنجے میں آئے۔ بس کی چھت پر مسافر بٹھانے پر بھی 7 چالان۔ ڈی ایس پی ایڈمن ٹریفک کاشف ندیم نے واضح کیا، قانون سب کے لیے برابر، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ خبردار کیا، کیمرے کی آنکھ 24 گھنٹے سب کو دیکھ رہی ہے۔ یہی بات ہو رہی ہے کہ جی ہیوی جرمانہ، لیکن اس کا طریقہ ہے نا کہ آپ نہیں کریں نہیں بھریں، وائلیشن ہے نہ کریں نہ بھریں۔ 1076 کیمروں میں اگر سمجھیں کہ 5,000 4,000 5,000 چلان ابھی پر ڈے ہو رہے ہیں، تو یہ تو آہستہ آہستہ جس طرح 12,000 کیمرے ہوں گے تو یہ تو پھر بہت کام بڑھ جائے گا۔ ہاں، کام کم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر فالو کریں۔ ٹوٹی سڑکیں، غائب نشانات اور بھاری چالان، ای چالان کے نام پر ظلم، سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع۔ بھاری جرمانوں کے خلاف جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے قرارداد جمع کرائی، حکومت سے فوری نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ابھی تو آپ اس کو 5,000 پہ دیں، 3 مہینے کے بعد 10,000 کر دیں۔ یہ اس لیے کہ لوگ مانتے والنٹیئرنگ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینیوسلی رانگ وے پہ لوگ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے حساب سے یہ جو پینلٹی وغیرہ ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن جب آپ نہیں مانیں گے، جب آپ ہر قانون توڑیں گے تو پھر اس میں کیا ہے؟ ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ 5 نہیں 10,000 کریں۔ سابق صدر کراچی چیمبر مجید عزیز کی آئی جی سندھ کو تجویز، موٹر سائیکل سواروں کو سب سے زیادہ قانون شکن قرار دیا، واضح کیا سختی سے ہی نظم و ضبط بحال ہو سکتا ہے۔ ڈینگی، ملیریا اور سی بی سی ٹیسٹوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی، ملیریا ٹیسٹ کی قیمت 3,000 سے کم کر کے 600 روپے مقرر، ڈینگی ٹیسٹ کی قیمت 1,100 روپے، ڈینگی کومبو ٹیسٹ کی قیمت 1,500۔ وزیر سے ڈاکٹر عزرا پچوہو کا کہنا تھا، محکمے سے تمام ڈینگی کیسز کی نگرانی کر رہی ہے۔ شہر قائد میں سفارتکاروں کا بڑا میلہ، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، منسٹری آف فارن افیئرز کے زیر اہتمام ڈپلومیٹک بازار سجایا گیا، 15 سے زائد مختلف ممالک کے ثقافت کے سٹالز لگائے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ڈپلومیٹک بازار کا دورہ، یو اے ای، عمان، ایران، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا شامل، تھائی لینڈ، فلپائن، جاپان، روس اور جرمنی کے سٹالز بھی توجہ کا مرکز۔ ایک فیسٹیول، 6 براعظم، 141 ممالک کے فنکار ایک ہی چھت تلے، ورلڈ کلچر فیسٹیول میں شرکت کے لیے غیر ملکی فنکار پہنچنے لگے۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ اور کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ایونٹ کی تفصیلات بتائیں۔ ایونٹ کے لیے ہم کافی عرصے سے تیاری کر رہے ہیں اور اس میں احمد شاہ صاحب کے ساتھ ہماری بڑی کلوز کوارڈینیشن ہے، بڑی کلوز انگیجمنٹ ہے، اور ہمیں پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر ہدایات ہیں کہ ہم نے اس ایونٹ کو سکسیسفل بنانا ہے۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ، منم ظفر نے بنیادی حقوق کا حصول، مسائل کا حل کراچی والوں کا حق قرار دیا۔ ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے یوتھ سینٹر کے افتتاح کی خوشخبری سنا دی، بولے جماعت اسلامی نے گلشن کو گلشن بنا دیا۔
غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کا مشن، ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایکشن، ایس پی سی میں افسران کے خلاف کارروائیاں، 4 افسران معطل، متعدد کے تبادلے، نوٹیفیکیشن جاری جائے گا۔ امین خان لودھی ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک منتخب، امین لودھی اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، 5 سال کے لیے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سابق ڈائریکٹر لینڈ کے ڈی اے نجم الزمان کے خلاف سفری پابندیاں، پروسیکیوٹر جنرل ریپ نے عدالت میں رپورٹ پیش کر دی، نجم الزمان کا نام پی سی ایل ای سی ایل سے خارج کرنے کی تصدیق، عدالت نے 10 دسمبر تک عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ ایک ملک میں 2 قانون، لاہور میں 200، کراچی میں 5000 چالان کیوں؟ ای چالان سسٹم کے خلاف مرکزی مسلم لیگ کا ہائی کورٹ سے رجوع، صدر کراچی ندیم آوا نے موقف اختیار کیا، کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، شہری کو شناختی کارڈ بلاک کرنے کی دھمکیاں غیر قانونی ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز، پیٹرول ₹1.48 لیٹر مہنگا ہونے کا امکان، ہائی سپیڈ ڈیزل ₹1.38 مہنگا کرنے کی تجویز، نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے بڑی خوشخبری، ضمنی امتحانات کے فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، فارم ₹1000 لیٹ فیس کے ساتھ 14 نومبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں، کوئی بھی فارم کالج نمائندے کے ذریعے وصول نہیں کیا جائے گا۔ جامعہ کراچی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام کی تیاری، ترکش کونسل جنرل کی ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی، انیگل قدر کے سیمینار میں شرکت، وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود، ترکش نمائندگان اور دیگر نے شرکت کی۔ آج کا جو پروگرام تھا یونس ایمبرس انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آرگنائز کیا گیا، جس میں پاک ترکیہ کے بارے میں مقالے پیش کیے گئے۔ آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ میری کونسل جنرل سے جو بات ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ بہت جلد ان کے تعاون سے کراچی یونیورسٹی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آئی بی ایس ایف ورلڈ چیمپئن شپ، پاکستانی دستہ 2 نومبر کو دوحہ روانہ ہوگا، جہانگیر خان سپورٹس کمپلیکس میں کھلاڑیوں کا کیمپ جاری، شاہد آفتاب اور محمد سجاد کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلیں گے۔ اب تو کیمپ لگ چکا ہے، اب تو مجھے بہت امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ اب اور اچھا کھیلیں گے، کیونکہ اب پریکٹس بھی بڑھا دی، ظاہر ہے وہ سینئر پلیئرز میں ساتھ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ آگے اچھا پرفارم کریں گے۔